چلتا ہے نا. اچھا چلو آپ تو کہتے ہیں آپ اچھا تو اچھا چلو ٹھیک چلو میرا اور کریکشن ہوگی. بات یہ کہ سینیٹر محسن ہم سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ 2 روز پہلے جو پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا کیوں ہوا, کس کی حمایت پہ ہوا اور کیوں کر ہوا. آج ہم نے جو ریزولوشن پاس کیا ہے میں تو سمجھتا تھا کہ آج ہمارے سارے صاحبان اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہم اس چیز کے اوپر یکجا ہو کے ایک ہی گفتگو کریں گے, اور وہ گفتگو یہ ہوگی کہ پارلیمان کی توقیری, پارلیمان کی عزت, پارلیمنٹیرین کی عزت اور یہاں پہ جو قانون ہے قانون کی بالا تری کو ہم بالا رکھیں گے, اس کو ہم سپریم رکھیں گے. دیواروں کو نہیں, سڑک کو نہیں, چمن کو نہیں, بلکہ اس ایوان کی عزت ہم بڑھائیں گے. لیکن ایک میرے بھائی یہاں پہ ہیں ندیم بھٹو صاحب, انہوں نے جو فرمایا بہت شارٹ تقریر کی, بہت اچھی تقریر کی, اور میں سمجھتا ہوں ان کو, مجھے نہیں پتا بھٹو خاندان سے ضرور وہ تعلق رکھتے ہوں گے, لیکن ان کی گفتگو میں بہت ٹھہراؤ تھا اور انہوں نے دونوں طرف ایک نصیحت کی اور دونوں طرف ایک بات کی کہ سنبھل جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. میں ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ آج یہی بات ہوگی, آج اسی طریقے کی بات ہوگی. آج یہ بات نہیں ہوگی کہ جو کہ بعض ہمارے بہت سینئر پارلیمنٹیرین کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں. ان کو یاد آنا چاہیے کہ انہی کا ایک بھائی انٹیریئر کمیٹی کا اس وقت چیئرمین تھا. جب آپ کا کیس آیا تو ہم نے نہ صرف آپ کے ساتھ ہمدردی کی بلکہ جس طرح آپ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ رولز بنائے, ریگولیشن بنائے اور ایکٹ بنایا اور بل کو پاس کرایا. لیکن وہ بل کہاں پہ غائب ہو گیا؟ اس کے بعد سے آج 3.5 سال اس میں گزر گئے, جس میں 6 مہینے شاید ہمارے تھے اور باقی 2.5 سال ان کے تھے. وہ بل کہاں چلا گیا یہ اب ان کو معلوم ہوگا. انہوں نے بھی کوشش کی, ہم نے بھی اس کے بعد کوشش کی, لیکن وہ بل غائب ہو گیا. تو یہ صرف نہ کہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے یہ کیا. میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال, 77 ہو گئے اب تو. اور اس آئین کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 52 سال. بات مڑتی ہے, گرتی ہے اور 3.5 سال پہ آ جاتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی گفتگو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی, تو میں افسوس سے ان کو کہتا ہوں کہ شاید ان کی یادداشت کمزور ہے. پھر کہ جب کوئی کہتا تھا کہ بالوں میں ہاتھ ڈال کے, پیٹ میں ہاتھ ڈال کے ہم چوراہے پہ گھسیٹیں گے, ہم نے تو یہ الفاظ نہیں لیے تھے, ہم نے تو یہ الفاظ نہیں لیے تھے. اور نہ ہی اس طرح کی کبھی بات ہم نے کی تھی کہ ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی طرح کی عورتوں کی تصویریں جہاز سے گرائی جائیں. وہ کس نے گرائی تھیں؟ ان کو یہ بھول گیا ہے. صرف 3 سال کی باتیں ان کو یاد ہے. ان کو یہ بھول گیا ہے کہ 10 سال 11 سال قید کس نے کی تھی, کس بات پہ کی تھی, کس کو کرائی تھی. ان کو یہ بھول گیا کہ سر محل کا ایسٹیمیٹ کس نے دیا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو 3 سال کی ان کو اتنا بغض ہے, ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ 75 سال پہ اور 52 سال پہ بھاری گزر جاتا ہے. دوسری طرف سے یہ کون کہتا ہے کہ میاں نواز شریف دراصل ضیاء الحق کا بیٹا ہے؟ یہ ہم نے کہا ہے.
میں یہ بات کرنا چاہتا میرے ہوں خیال میں کہ جب آپ لیڈرشپ کا نام نہ لے لینا. نہیں میں نے نہیں کہا, جس نے کہا ہے, میں لیڈرشپ کا نام نہیں لے رہا. میں جس نے کہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یادداشت تازہ کرا رہا ہوں. میں صرف یادداشت تازہ کرا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. جس نے کہا تھا ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے. ایون فیلڈ کا کیس ہم نے نہیں بنایا تھا. پرسنل بات ہے. ایون فیلڈ کا کیس ہم نے نہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ 3.5 سال کو صرف یاد کرتے ہیں تو میں صرف یادداشت تازہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. میں نے تو کسی سے کہا ہے, کسی کے ساتھ کسی کے جلسے میں تقاریر کی, میں صرف ڈیٹو یہاں بتا رہا ہوں. میں تو پرسنل میں بات نہیں کی. آپ غلط فرما رہے ہیں جی. میں نے کسی کو پرسنل نہیں کہا. میں نے تو کسی کا کہا ہے کہ یہاں جب گنڈا پور کی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے پرسنل بات کی ہے تو میں صرف یاد کرا رہا ہوں. میں دونوں باتوں کو غلط کہتا ہوں, لیکن اس کو بھی یاد کریں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہاں پہ ایک طریقے سے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, ایک طریقے سے خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور ہم اسی رگ مرول میں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی توقیری کا, تو میں یہ پوچھتا ہوں ہم سب سے, میں آپ سے بھی مخاطب ہوں وائس چیئرمین صاحب, کہ ہمارے فرد, ہمارے بھائی 1 سال سے ان کی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر, وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیا وجہ کہ نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم چلتے ہیں, صحیح راستے پہ چلتے ہیں, اچھے راستے پہ چلتے ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے چلتے ہیں, تو ہمیں یہ سب کچھ بھولنا پڑے گا. اور جب بھولتے ہیں تو ایک زبان پہ ایک بات کریں, یہ نہیں کہ سجا دکھا کے پھر کھپا ماریں. اور سجا دکھا کے ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم یہ بات کریں کہ 2 wrongs do not make a right, جس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان آج جس نیچ پہ پہنچ گیا ہے اور جہاں پہ ہم گر چکے ہیں. جناب دیکھیے, میں نے آپ کی گفتگو میں کوئی بات نہیں کی تھی. بٹ صاحب آپ کی گفتگو میں نے کوئی بات نہیں کی تھی. آپ نے جو الفاظ لیے, گنڈا پور صاحب کا نام لیا, جس کا نام بھی لیا آپ نے لیا, میں نے نہیں کچھ کہا. اس لیے مجھے بھی بات کرنے دیں. آپ ان ہاؤس ان آرڈر تو کرائی نہیں پلیز جی. مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس تو فلور ہے, لیکن ان کو بھی آپ کہیں. تو بات یہ کہ ہم یہاں پہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے, تو یہ باتیں پھر یہاں نہ کی جائیں. اڑا کے کوئی کسی کو نہیں رکھ سکتا. اور جب یہ الفاظ لیے جاتے ہیں تو یہ الفاظ کی یہاں اس وقت اس موقع پہ مذمت ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت اگر ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں, تو اڑا کے کون کسی کو رکھ دیتا ہے؟ اڑایا آج جائے گا تو وہ اڑ کل جائے گا. اس کی ایسی بات کوئی نہیں ہے. اس لیے ان الفاظوں کا ہمیں محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, مل جل کے جانا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں, اس کی توقیری کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹیرین کو اپنی طریقے سے آگے چلانا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ یک مشت ہو کے, یکجا ہو کر ہم آگے چلیں. ادروائز ہمارا راستہ آگے بہت بلیک ہے. شکریہ.